آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے اور جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جو نیشنل بینک آف پاکستان کی ایک سبسیڈری ہے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ لنڈن، انہوں نے ایک ڈیل کی تھی، اپنے جو شیئرز ہیں وہ بیچے ہیں، اور اس میں رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے شہباز کے جو مارکیٹ کی جو پرائس تھی اس سے 34% کم قیمت پر یہ بیچے گئے ہیں، اور کوئی کمپیریٹیو جو پروسیس ہے اسے بھی فالو نہیں کیا گیا، اور یہ سارا جو پروسیس ہے اس کی ٹرانسپیرنسی سے متعلق بھی بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، اوبیسلی فیڈرل گورنمنٹ کا جو اپنا ریاست پاکستان کا ادارہ ہے وہ ایسی بات کر رہا ہے۔ تو یہ کیا سٹوری ہے اصل؟ کامران، یہ جو بینک ہے یونائٹڈ نیشنل بینک یہ لندن میں برانچ تھی۔ بیسکلی اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو 2001 میں یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کی اور نیشنل بینک آف پاکستان کی دو وہاں پہ ڈفرنٹ برانچز تھی، ان دونوں کو مرج کر کے یونائٹڈ نیشنل بینک آف پاکستان وہاں پہ بنایا گیا، UNBP۔ اس میں یہ ہوا کہ جو UBL تھے، UBL کے پاس اس بینک کے 55% شیئرز تھے، اور باقی جو 45% شیئرز تھے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کے، بیسکلی گورنمنٹ آف پاکستان کے تھے۔ یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے، یہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے، ابھی سپٹمبر میں انہوں نے یہ فائنلائز کی اور اس کو آفیشیلی یہ رپورٹ پبلک اب ہوئی ہے۔ تو جو آفیشیل رپورٹ پبلک ہے اس کے اندر 3-4 بڑے اس کے اندر سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ نمبر 1، اگر حکومتی کوئی ملکیتی چیز ہے اس کو کیسے بیچا جائے، اس کے اوپر ان کا اعتراض ہے جس طریقے سے بیچا گیا۔ نمبر 2، جو بیچا گیا اس کی جو پروسیڈز ہیں، جو پیسہ آیا وہ پاکستان واپس آنا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں آیا، کیا یہ سیریس میٹر یا پروسیجرل میٹر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اور جو پرائسنگ ہے، یہ 3-4 بڑی چیزیں اس کے اوپر ہائی لائٹ ہوئی۔ عمومی طور پر جو آڈیٹر جنرل کا جو طریقہ کار ہے کام کا، کہ آڈیٹر جنرل جب آپ کے اکاؤنٹس دیکھتا ہے کسی بھی گورنمنٹ اینٹی کے، تو اس کے اوپر وہ ایک ڈرافٹ پیرا بناتا ہے۔ جو ڈرافٹ پیرا ہوتا ہے وہ پھر کنسرن منسٹری کے ساتھ، جو اس کیس میں منسٹری آف فائنانس ہے، منسٹری آف فائنانس کے ساتھ ڈسکس ہونا چاہیے تھا یا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب کوئی معاملہ طے پا جائے تو وہ ڈرافٹ پیرا جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اور اگر معاملہ طے نہیں پاتا اور آڈیٹر جنرل سمجھتا ہے کہ اس کا جو ویو ٹھیک ہے تو وہ رپورٹ میں پھر وہ پیرا چھپ جاتا ہے، اور چھپ کے پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس جاتا ہے۔ اس سارے پروسیس کے اندر AGP نے جو نیشنل بینک آف پاکستان کی مینجمنٹ ہے ان سے بھی کانٹیکٹ کیا، ان کی بھی ریپلائز وہ اس رپورٹ کا جو پبلش ہوئی ہے اس کا وہ حصہ ہیں۔ اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے کامران وہ یہ ہے، جو میجر فائنڈنگ ہے ان کی، کہ یہ جو شیئرز بیچے گئے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے 45% UNBP میں، یہ بغیر کمپیریٹیو پروسیس کے بیچے گئے ہیں، ایک نان ٹرانسپیرنٹ مینر میں بیچے گئے۔ یہ ان کا سب سے بڑا سوال ہے کہ عمومی طور پر کوئی بھی جو طریقہ کار ہے جو حکومتی ایسٹس کا ہوتا ہے وہ طریقہ کار یہاں پہ فالو نہیں کیا گیا۔ اس کے اوپر جو نیشنل بینک آف پاکستان کا جو موقف ہے، اس کے اوپر ان کا یہ موقف ہے کہ یہ مینجمنٹ کا فیصلہ نہیں تھا بیچنے کا، یہ نیشنل بینک کے بورڈ کا فیصلہ تھا۔ تو مینجمنٹ سیپریٹ ہے، بورڈ سیپریٹ ہے، بورڈ نے یہ فیصلہ کیا، ہمارا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ میں نے بھی نیشنل بینک کی مینجمنٹ سے کانٹیکٹ کیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو ریپلائز ہیں وہ رپورٹ کا حصہ ہے، آپ اس کو ہمارے ریپلائز کے طور پر خود اپنی اسٹوری کے پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ دوسروں نے کہا جی کہ یہ معاملہ تو کلیئر ہے، ہم نے جواب دیا، یہ جواب ہم جو ہے وہ دے دیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں۔ ان کے بقول انہوں نے اس پہ کچھ غلط نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں پرائسنگ والی بات۔ جو آڈیٹر جنرل کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شیئرز بیچے گئے ہیں یہ 23 ملین برٹش پاؤنڈ کی پرائس کے اوپر بیچے گئے ہیں، 22.9 ملین ٹو بی پریسائز۔ جو ان کے خیال میں جو اس کی ایک بک ویلیو ہے کوئی 30 ملین کے قریب ہے، اس سے یہ سستے ہیں، اور اگر ان کے خیال میں جو مارکیٹ ویلیو 35 ملین پاؤنڈز کے قریب بنتی ہے تو اس سے یہ کافی زیادہ جو ہے یہ سستے ہیں شیئرز بیچے گئے۔ یہاں پہ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، AGP ظاہر ہے کہ اکاؤنٹس وغیرہ آڈٹ کرتا ہے، کیا ان کے پاس اتنے ریسورسز یا کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ اسیس کر سکیں کہ یہ جو مارکیٹ ویلیو ہے، کیونکہ یہ ڈبیٹیو ایشو یہیں سے اٹھا ہے نا کہ AGP کے مطابق اس کی جو مارکیٹ پرائس تھی جب یہ شیئرز بکے ہیں تو اتنی بنتی تھی، لیکن اس کو اپیرنٹلی کم قیمت پر بیچا گیا۔ تو کیا AGP کے پاس ایسے کوئی ٹولز یا انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، یا کس بیس کے اوپر وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں؟ اس میں ایک چیز جو یہ ہے کہ جو ایک اس کی بک ویلیو 30 ملین، وہ تو ان کی جو بینک کی جو ویلیو وہ کتابوں کے اندر ہے، وہ تو AGP ڈٹرمن کر سکتا ہے۔ مارکیٹ ویلیو بھی ڈٹرمن کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ اس ایریا میں اس بینک کی جو فائنینشیل ہیلتھ ہے اور وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایسیٹس کی ویلیو ہے اس کی بیس پہ آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا چونکہ آڈٹ پیرا ہے، اتنا اس کا تفصیل میں اس کا جواب نہیں ہے کہ AGP کے پاس کیا بیس ہے کہ یہ 30 ملین کی ویلیو ہے یا 35 کی ہے اور 23 کی غلط ہے اور 30 کی صحیح، اس کی کیا بیس ہے، اس کا جواب ڈیفینیٹلی نہیں ہے۔ اب اس میں ایک جو چیز ہے، میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس طریقے سے نقصان نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں،
وہ یہ کہ یہ جو 45% جو شیئرز بیچے گئے ہیں وہ اس قیمت کے اوپر بیچے گئے ہیں جو کہ جس پارٹی کو بیچے گئے ہیں اس پارٹی نے جس قیمت پہ 55% شیئر جو یو بی ایل سے خریدے تھے. تو جو 55% شیئر جس قیمت پہ بکے ہیں ایک پرائیویٹ پارٹی نے دوسری پرائیویٹ پارٹی کو بیچے ہیں, اسی قیمت کے اوپر سرکاری شیئرز بھی اسی قیمت کے اوپر گئے ہیں. تو اس لیے اس میں اس طریقے سے جو پرائسنگ کا ایک امپیکٹ ہے کہ 34% مارکیٹ ویلیو سے کم گئے ہیں یا 24% اس کی بک ویلیو سے کم گئے ہیں. تو جب ڈیلز ہوتی ہیں اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں یہ سامنے رکھنی پڑتی ہیں. اب اگر ایک جو بائر ہے وہ ایک پارٹی سے جو ہے شیئر وہ 55% شیئر ایک قیمت پہ خرید رہا ہے اور 45% سے زیادہ قیمت پہ خریدتا ہے تو وہ بھی ایک ایشو ہو سکتا تھا. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے رکھی جب جائیں گی تو وہ اس پہ ڈیبیٹ کریں گے. بٹ جو ایک بڑا ویلڈ آبجیکشن ہے آڈیٹر جنرل کا وہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے شیئرز نہیں بیچ سکتے. قیمت کیا ہے کیا نہیں وہ تو بات کی بات ہے, پہلی بات ہے طریقہ کار کی. دوسری بات یہ کہ نیشنل بینک آف پاکستان آزاد نہیں ہے, وزارت خزانہ کے متحد ہے. ایسے نہیں بیچ سکتے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کمپیٹیٹو پروسیس ہونا چاہیے تھا. ان کو ٹرانسپیرنسی پہ اعتراض ہے اور ان کی جو پراپر ڈیو ڈیلیجنس نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں ان کی پیراگراف میں لکھی ہوئی ہیں جو اویلیبل ہے اس کی اے جی پی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی. اور تیسری چیز یہ کہ وزارت خزانہ سے پوچھے بغیر بیچے گئے ہیں. وزارت خزانہ اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے نا نیشنل بینک وزارت خزانہ کے پاس. جو این بی پی کی جو کیا وزارت خزانہ نے انڈورس کیا اس ویو کے واقعی ان سے پوچھا ہی نہیں گیا نا, ان سے پوچھا ہی نہیں گیا, ان سے پوچھا ہی نہیں گیا. تو رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کے اوپر نیشنل بینک کی مینجمنٹ کا یہ موقف ہے کہ جی ہم جو ہمارا جو فیصلہ ہے وہ بورڈ کرتا ہے اور جو بورڈ ہے اس نے اس کی منظوری دی اور بورڈ میں نیشنل بینک کے بورڈ کے اوپر وزارت خزانہ کی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے. تو یہ بہرحال ایک ایشو ہے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اس کے اوپر میرا خیال ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے بھی کچھ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. تو میرا خیال ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو ایشو ہے یہ اٹھے گا اور اس پہ بہتر یہی ہے کہ حکومت اس کے اوپر اپنی ایک واضح پوزیشن دے. ابھی تک وزارت خزانہ نے آفیشلی اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا. نیشنل بینک کی مینجمنٹ کا جواب یہی ہے کہ ہم اپنا جواب دے چکے ہیں, اس کا فیصلہ بورڈ کا ہے, ہمارا فیصلہ نہیں ہے. ان کا جواب یہ بھی ہے کہ ہم وزارت خزانہ سے پوچھنے کے ہم نہیں ہیں پابند, ہم یہ ہمارے بورڈ کا یہ فیصلہ ہے. اور جو تیسری چیز تھی کہ جو پیسہ یہ کدھر گیا, پیسہ پاکستان آنا چاہیے تھا جو اسٹیٹ بینک آف. اچھا اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو شیئرز بیچے گئے ہیں یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی منظوری سے بیچے گئے ہیں, پر اس جو این او سی تھا اس کی شرط یہ تھی کہ پیسہ واپس پاکستان آئے گا. تو پیسہ پاکستان واپس نہیں آیا اس رپورٹ کے مطابق. پیسہ ان کی جو بحرین برانچ ہے ایک اوورسیز برانچ وہاں پہ گیا اور پھر نیشنل بینک نے کچھ ادائیگیاں کرنی تھی. نیو یارک برانچ کے آپریشن انہوں نے بند کیے تھے کچھ عرصہ پھر, اس سے ریلیٹڈ کچھ ادائیگیاں کرنی تھی, اس میں یہ پیسہ کنزیوم ہوا ہے. پیسے کی کنزمپشن کے اوپر بھی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, پرپس نون ہے. دیز آر پرٹیننٹ کوسچنز. اور سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ ایک جو وفاقی گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ ایک جو ریاست کی ملکیت کا بینک ہے اس کے حوالے سے یہ سوال ریز کر رہا ہے. کوئی کوئی اینٹی نہیں ہے, کوئی پرائیویٹ پرسن نہیں کر رہا. تو اس کو میرے خیال میں حکومت کو بالکل ان تمام جو کرٹیکل کوسچنز ہیں ان کے جواب دینے چاہیے اور کلیئر کرنا چاہیے اس ایئر کو کہ اگر کوئی ایشو اس میں نہیں ہے.